أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور نہایت عزت کے لائق ماؤں اور بہنوں، 7 ستمبر سن 1974 اسلامی تاریخ کا سنہری اور تابناک دن ہے، جس دن میں تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم فیصلہ اور قانون پاکستان کے ایوان بالا میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اسے پاس کیا گیا۔ اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس سے پہلے 14ویں صدی کے اندر انگریز کی جس وقت بر صغیر میں آمد ہوتی ہے، وہ تجارت کی غرض سے ان علاقوں کا رخ کرتا ہے۔ یہاں کے خد و خال، جغرافیائی منظر اور قدرتی طور پر اس خطے کا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے صنعتی طور پر، زراعتی طور پر اور بہت ساری قوتوں سے مالا مال ہونا، ان چیزوں کو دیکھ کر انگریز کی رال بہنے لگی اور اسے یہ خطہ اپنی حکومت میں بنتا ہوا نظر آیا، اور وہ دیکھنے لگے کہ کس طریقے سے ان قوتوں کے اوپر، اس خطے کے اوپر جو معدنی طاقتوں سے بھرا ہوا ہے، صنعتی طاقتوں سے بھرا ہوا ہے اور زراعتی لحاظ سے انتہائی اہم خطہ ہے، اس کے اوپر کیسے جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کے لیے یہاں پہ حکومت کا خواب دیکھنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ مرزائیت، قادیانیت، مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کا جو ہے وہ پودا یہاں پہ بر صغیر کے اندر کاشت کیا، تاکہ مسلمانوں کے اوپر ان کے دین کو خلط ملط کیا جا سکے، اور مسلمانوں کے خلاف، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر رکھا تھا، ان سے اس معاملے کو ختم کیا جائے اور ایسے فتوے دلوائے جائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے اور ایک گروہ کو ایسا پیدا کیا جائے جو انگریز کی سپورٹ کرے اور انگریز کی ہم نوائی کرے اور ان کے فیصلوں کی تائید کرے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کے اندر مرزائیت کا پودا جو ہے وہ کاشت کیا، اور اس کا قرہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے نام جو ہے وہ نکلتا ہے، جس نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے دین کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی، اور جہاد کے خلاف اس نے فتوے بھی دیے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا کسی صورت میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر اس نے اسلام کے اندر زبردست طریقے سے رخنا اور درار ڈالنے کی جو ہے وہ سازش کی۔ اگر اس کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے، مرزا کی اپنی لکھی ہوئی اور مرزائیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تو مرزا کے بارے میں جو معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے اور یہ کون آدمی ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ترکی النسل ہوں، جب وہ دیکھتا ہے کہ ترکیوں کی قوم بڑی بہادر ہے اور بڑی مضبوط ہے
اور بڑے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، تو اپنے آپ کو اپنی ہی کتابوں میں ترکی ثابت کرتا ہے کہ میری نسل جو ہے وہ ترکی ہے۔ اور جب اسے نظر آتا ہے کہ چینی قوم بڑی جفا کش ہے اور یہ بڑی بہادر قسم کی ہے اور بڑے مار کے مارنے والی ہے، تو اپنے آپ کو دوسری جگہ پہ کہتا ہے میں ترکی نہیں بلکہ چینی ہوں۔ اور جب اسے مسلمانوں کی ایک حدیث کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فارس میں کچھ ایسے لوگ ہیں اگر ثریا ستارے کے اوپر بھی علم موجود ہو تو وہاں سے بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں فارسی النسل ہوں، ترکی بھی نہیں اور چینی بھی نہیں۔ یہ اپنے دعوے میں ہی سچا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، اپنی شخصیت کو اپنے ابتدائی زمانے میں خود ہی داغدار کرنے والا یہ کذاب مرزا غلام احمد جو ہے وہ اپنی کتابوں کی روشنی میں جو ہے وہ جھوٹا آدمی ہے کہ جس کی کوئی اصل ہی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی جس مرضی کتاب کا اٹھا کر مطالعہ کرے، آپ کو روزے روشن کی طرح واضح یہ بات نظر آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل، عرب کے خاندان میں، قریش کے خاندان میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، عبد المطلب کے پوتے ہیں اور عبداللہ کے بیٹے ہیں اور ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ کا ایک ہی خاندان ہے۔ اور جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے شادی کا ارادہ فرمایا تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، یہ یتیم بچہ ہے، وہ بڑے خاندان کی عورت ہے۔ تو ابو طالب نے جواب دیا تھا یہ یتیم ضرور ہے لیکن دنیا میں اس کے پائے کا کوئی انسان تمہارے پاس موجود ہے تو میرے سامنے لاؤ، باقی رہا اس کی غربت کا معاملہ تو اس کا حق مہر جو ہے وہ میرے ذمے ہے، میں اس کا حق مہر جو ہے وہ ادا کروں گا۔ اور کسی کے اندر جرت پیدا نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان قریش کے لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے لا کر پیش کر سکے۔ دونوں کا موازنہ کیجئے، وہ کبھی اپنے آپ کو ترکی اور کبھی چینی اور کبھی جو ہے وہ فارسی کہلاتا ہے تاکہ میرا مقام لوگوں کے سامنے واضح ہو سکے، لیکن وہ مقام جو ہے وہ جو واضح کرنا چاہتا تھا وہ واضح نہ ہو سکا۔ مزید اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے یہ شروع زمانے میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں دائی ہوں، دین کا ایک مبلغ ہوں، میں دین پہنچانے والا ایک عالم ہوں۔ پھر تھوڑی سی ترقی کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں، عالم ہی نہیں ہوں بلکہ میں دین کا ایک مجدد ہوں، میں اس صدی کا بہترین مجدد ہوں جو دین کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر مزید آگے بڑھتا ہے اور یہیں پہ نہیں رکتا ہے، آگے کہتا ہے جو مہدی قیامت کے قریب آنے والا ہے وہ مہدی میں ہی۔ اپنے آپ کو مہدی موعود ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا اور یہیں پہ بس نہیں کی، پھر مزید آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جس میں جو ہے وہ 100% بلکہ 110% جو ہے وہ جھوٹا اور کذاب تھا۔ اور پھر یہیں پہ اکتفا نہیں کیا، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے انی انا عین اللہ، میں بالکل اللہ ہی ہوں، میرے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ دیتا ہے اور غلط بات بھی کر دیتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے اور اس کی نسل بھی ہے اور اولاد بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری باتیں اس کی کتابوں میں جو ہے وہ درج ہیں۔ اور اسی طریقے سے عام مسلمانوں کے بارے میں اس کا ایک جملہ ہی کافی ہے، جس کی بنا پر 7 ستمبر 1974 کو قوم کے آئین میں یہ بات درج کرنا پڑی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا دائرہ اسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کہا جو انسان مرزا غلام احمد قادیانی خبیث کذاب اس کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ تمام کے تمام اس عورت کی اولاد ہیں جس کی طرف نسبت کرنا جو ہے وہ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ زہریلا کلمہ جملہ جو ہے وہ بولا تو عام مسلمان جو تھا، جو دین سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا تھا، وہ بھی بھڑک اٹھا
کہ یہ کیسی خباثت ہے، یہ کیسی نجاست ہے، اور یہ کیسا کالا داغ ہے جو اسلام کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ملا جا رہا ہے۔ یہ وہ کارنامے تھے، یہ وہ کرتوت تھے جن مقاصد کے لیے مرزا نے بر صغیر کے اندر اس پودے کو کاشت کیا، اور پھر ان لوگوں کو جاگیریں الاٹ کی گئیں، انہوں نے بھی نمک حلالی کی اور خوب ان کے کام آئے، اور نتیجتاً انگریز نے بر صغیر کے اندر ان کو جاگیرداروں میں حصے دار بنایا، حکومتوں میں حصے دار بنایا، اور روز اول سے پاکستان کے پہلے دن بننے سے یہ لوگ مسلسل حکومت میں جو ہے وہ اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ یہ جو نظریات میں نے ایک معمولی سی جھلک جو ہے وہ پیش کی ہے، ان کی روشنی میں اور باقی جو نظریات ہیں ان کی روشنی میں اگر جائزہ لیا جائے تو قرآن مجید کے آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں، اور صحابہ کرام کے اجماع کی روشنی میں، اور پھر 1974 کے آئین کی روشنی میں، بالاتفاق ان کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف آیات میں یہ ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں دین مکمل کر دیا گیا، اس کے اندر کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لوگوں شریعت ہم نے نازل کی ہے اور شریعت کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی جو ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اگر کسی مرد کے باپ ہوتے تو ہو سکتا تھا وہ مرد آپ کے بعد آپ کی جانشینی کا دعویٰ کرتا اور نبوت کا دعویٰ کرتا، ہم نے یہ ورقہ سرے سے پھاڑ دیا ہے اور ختم کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آپ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں بچپن میں رخصت ہو گئے، 5-6 مہینے 10 مہینے 15 مہینے سال کا ہو کر وہ بچے فوت ہو گئے، اور کوئی بھی بچہ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھا۔ آپ نے ایک غلام کو آزاد کر کے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کا جو یہ قانون چلا آ رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی کا بیٹا لے کر پال لیتا ہے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا ہے، لہٰذا اس رسم بد کو توڑ دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ زید جو ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے، زید اسی کا بیٹا ہے جس کے والد نے اس کو جو ہے وہ جنم دیا ہے، جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں اولادوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، کسی اور کی طرف جو ہے وہ نسبت کر کے نہ پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، یہ والے بھی ہیں، مہر لگانے والے بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب مہر لگا دی جاتی ہے تو اس کاغذ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی اور ترمیم کا کسی کو اختیار نہیں رہتا، ساری تبدیلیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیٹر لکھا جاتا ہے، لکھنے کے بعد اس کے اوپر جب سٹیمپ لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، تو اب اس میں ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی نہیں کی جاتی۔ جو ہی اگر اس میں کمی اور بیشی کر دی جائے اسے تحریف سمجھا جاتا ہے، جب تک دوبارہ اس کے اوپر سٹیمپ نہ لگا دی جائے۔ جہاں پہ تھوڑی سی تصحیح کی جاتی ہے وہاں پہ دوبارہ مہر لگائی جاتی۔ اور اس سے بھی آگے چلیں، ڈاک کا نظام ہمارا محفوظ نظام، بہترین سب جانتے ہیں۔ جب ڈاک خانے میں ڈاک کو جمع کر لیا جاتا ہے، تھیلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے اوپر گرہ لگا دی جاتی ہے، گرہ لگا کر اس کے اوپر جو ہے وہ موم رکھنے کے بعد، لک رکھنے کے بعد اس کے اوپر سٹیمپ لگائی جاتی، سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ ڈاک محفوظ ہو گئی، اب اس ڈاک کے اندر کسی اور خط کا جو ہے وہ اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی نہیں کھول سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی ترمیم اور اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔
یہی تو خاتم النبیین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لفافے کے بعد سلسلے کے بعد سٹمپ لگا دی گئی, بند کر دیا گیا. اب جو ہے اس کے اندر مزید کسی نبی کے داخل کرنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ حکم دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی بیشتر آیات وہ اس مفہوم کو ادا کرتی ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, لوگوں پہلے امتوں میں نبی آتے تھے ایک علاقے کی طرف, ایک قبیلے کی طرف, ایک خطے کی جانب. اللہ کریم نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر جو ہے وہ بعث فرما دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے آپ کو رحمت اور رسول بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. کتنی ہی آیات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں پورے جہان والوں کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے, نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں, کوئی علاقہ ایسا نہیں اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر نہ بھیجا ہو, اس لیے کہ میرے بعد جو ہے وہ کسی نبی نے نہیں آنا. یہ تو قرآن مجید کی چند آیات ہیں. اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو کتنی ہی احادیث ہیں. مثلا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لوگوں اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ عطا نہیں کی گئی ہیں. اعطیت جوامع الکلم, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع کلمات دیے, میں مختصر کلام کرتا ہوں اور ان کے معنی بڑے وسیع ہوتے ہیں. کوزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صلاحیت بخشی ہے, میں دریا کو بند کر دیتا ہوں. چھوٹے چھوٹے سے جملے بول کر بہت وسیع مفہوم کو جو ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ نصرت بالرعب, روب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے. میرا اور میرے ساتھیوں کا نام سن کر دشمن بڑی دور سے جو ہے وہ دہل جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اکثر طور پر میدان چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا احلت لی الغنائم, لوگوں میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے. پہلی امتوں کے لیے غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا تھا. نمبر 4 جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو جو ہے وہ پاکیزگی کا اور طہارت کا اور مسجد کو ہے وہ بنا دیا ہے. جہاں کہیں عبادت کا وقت ہو جائے, پانی مل جائے تو فبہا, نہ ملے تو زمین کے ذریعے سے تیمم کر کے وضو کر لو, اور اگر مسجد مل جائے تو فبہا, اگر مسجد نہ ملے تو جہاں نماز کا وقت ہو جائے زمین پہ نماز پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. اور آخر میں فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اللہ کریم نے میرے ذریعے سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا. اب میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے. صحیح مسلم کی روایت, صحیح ترین روایت ہے, اور بعض روایتوں میں موجود ہے 6 چیزیں عطا کی گئی. ان میں سے چھٹی چیز یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ پہلی امتوں میں نبی ایک علاقے اور ایک وقت کے لیے آتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام علاقوں اور تمام لوگوں کی طرف قیامت تک کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں بنی اسرائیل کی قیادت اور سیادت نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, جب ایک نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا نبی آ جاتا. لیکن انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لوگوں یاد رکھو میرے بعد جو ہے سیکون خلفاء, خلیفوں کا سلسلہ چلے گا, حکومتوں کا سلسلہ چلے گا, عمراء ہوں گے. میری نبوت میں جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہوگا. اور آپ نے کئی مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون, تیرا مقام میرے پاس اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون کا مقام رکھا تھا. الا انہ لا نبی بعدی, بس اتنی بات ہے کہ موسیٰ کے بعد تو نبی ہو سکتا تھا لیکن میرے بعد کسی نے نبی نہیں ہونا. عمر کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا
تو اللہ تبارک و تعالی عمر خطاب کو جو ہے وہ نبی بناتے. میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. صحیح ترین روایت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری مثال اور انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک بلڈنگ بناتا ہے, ایک عمارت بناتا ہے, خوبصورت محل بناتا ہے اور بہت اچھی کاریگری کے ساتھ اس کو تعمیر کرتا ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور بڑی جاذبیت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن الا موضع اللبنہ, وہاں پہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی ہے. وہ سب لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محل کتنا خوبصورت ہے اور کتنا شاندار ہے, بس یہ اس میں نقص ہے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے. آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا, میں وہ اینٹ ہوں, میں اس اینٹ کی جگہ پہ فٹ کر دیا جاؤں گا اور وہ محل مکمل ہو جائے گا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہیں. انا خاتم النبیین, لوگوں میں نبی ہوں, میرے بعد جو ہے وہ نبی نہیں آئے گا. پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 30 دجال کذاب قسم کے لوگ نبوت کا دعویٰ نہیں کر لیں. کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر آدمی یہ دعویٰ کرے گا میں نبی. وہ جھوٹے ہوں گے, کذاب ہوں گے, دجال ہوں گے. جب تک یہ 30 یہ نبیوں کا رونما نہیں ہو جائیں گے, ظاہر نہیں ہو جائیں گے, تب تک جو ہے وہ قیامت جو ہے وہ برپا نہیں ہوگی. گویا کہ آپ کے درمیان اور قیامت کے درمیان دجالوں کا واسطہ تو ہو سکتا ہے, کسی نبی کا واسطہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ بھی آپ کی امت کی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. قرآن مجید میں یہ بھی موجود ہے, اللہ کریم نے اپنے تمام نبیوں سے عہد لیا اے میرے انبیاء اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا دوسرا نبی آ جائے تو تمہارے لیے لازم ہوگا کہ تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے, اس کی پیروی کرنی ہے. اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو کامیاب رہو گے, اگر اس کی پیروی نہ کی تو تمہارا سلسلہ جو ہے وہ نبوت کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا, تمہیں فاسقین کے اندر شمار کیا جائے گا. تمام نبیوں نے اللہ سے وعدہ کیا, پختہ وعدہ دیا کہ اللہ ہم تیار ہیں, جس وقت ہماری نبوت کے دوران تیرا وہ نبی آ جائے گا اس کی اطاعت کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا تھا اگر میری نبوت کے دوران موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں ان کو بھی میری اتباع کے سوا کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکتی. یہ آیات اور احادیث روزے روشن کی طرح واضح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. لیکن اس لعین اور کذاب اور دجال انسان نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کی بنا پر اپنے وہ گندے نظریات جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھے, جن کا انکار تمام مسلمانوں نے کیا اور مسلمان مجبور ہوئے. بلکہ اس سے بھی پہلے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کا بھی اجماع ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد کتنے ہی جھوٹے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, مسیلمہ کذاب اور طلحہ اسدی اور سجا بنت حرث اور اس طرح کے دوسرے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. صحابہ کرام نے ان کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ جہاد کیا اور ان کو قتل کیا اور ان کو تہ کیا اور ان کی جڑیں اکھیڑی اور شدید مسلمانوں کو ان جنگوں کے اندر جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا. لیکن ان میں سے کسی کی نبوت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا. صحابہ کرام نے جہاد کر کے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی نبی نے نہیں آنا. تمام صحابہ نے بالاتفاق ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا اور ان کو تہ کیا اور ان کو ختم کیا. اور اس کے بعد پھر جب 1974 سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے نظریات سامنے رکھے تو اس وقت علماء نے اہالیان اقتدار کے سامنے یہ باتیں رکھی, اہالیان اقتدار کے سامنے کہ یہ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں, کیا ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے؟ جن کے یہ گندے اور غلیظ الفاظ ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد, یہ لفظ جو ہے وہ موجود ہیں. اور اسی بنا پر بھٹو نے مجبور ہوئے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا, کمیٹی کا اجلاس بلایا
اور ان کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی اور وزراء مشراء سارے اکٹھے ہوئے کہ ہم کو ان لوگوں نے کنجری کی اولاد بنا دیا ہے جب تک ہم مرزا کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ چنانچہ اس موضوع کے اوپر بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، بات چیت چلی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ ذرہ برابر بھی تعلق نہیں۔ لہٰذا آئین میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، یہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اور ان کو کسی بھی صورت میں مسلمان جو ہے وہ قرار نہ دیا۔ یہ ایک فرقے نے پاس نہیں کیا، ایک جماعت نے اور ایک گروہ نے پاس نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ بطور آئین کے پاس کیا گیا اور قانون جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ لیکن افسوس، آئے دن آج کل کتنے زور اور شور کے ساتھ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ اپنا مذہب بھی بیان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی ثابت کرتے ہیں اور حکومت کے اندر عہدے حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایوان بالا سے نہایت ہی ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ حکومت کے عہدے دار، اسلامی مملکت کے سربراہان وہ اس بات کا جائزہ لیں جس کی قرآن بھی رد کرتا ہے، سنت بھی رد کرتی ہے، اجماع صحابہ اور اجماع امت بھی رد کرتی ہے، اور پاکستان کا آئین بھی ان کو توڑتا ہے اور ان کا رد کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پاکستان میں پھلنے اور پھولنے کا موقع نہ دیا جائے، اور ان کے خلاف جہاں کہیں بھی وہ ایسی مہم میں آگے بڑھتے ہیں ان کے خلاف قانونی طور پہ، شرعی طور پہ، اخلاقی طور پہ جو کاروائی بنتی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے، اور اس فتنے کو اور اس سازش کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، تاکہ مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے، اور ان کے دین میں کوئی باہر سے آنے والا شخص جو ہے وہ کسی قسم کا رخنہ نہ ڈال سکے، دراڑ نہ ڈال سکے۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ اس فتنے کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ یہ لوگ جو تیرے بھی دشمن ہیں، تیرے نبی کے دشمن ہیں، تیرے نبی کے ماننے والوں کے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، اور تیرے دین کے اندر دراڑیں اور رخنے ڈالنے والے ہیں، اللہ جہاں کہیں ان کا کوئی فرد ہے اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اس کو نیست و نابود فرما دے اور اس کو تباہ و برباد فرما دے۔ 7 ستمبر 1974 کا یہ تاریخی دن تھا، اور کل پرسوں بھی 7 ستمبر گزرا ہے، جو ہمیں یہ بات یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر ایمان رکھنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس کا دفاع کرنا بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی عقیدت اور سچی محبت اور سچا ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی دشمنان اس ملک کے اندر خرابی اور فتنہ اور فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں تباہ و برباد فرمائے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔